آج ہم سبق سخلی کشش کے مشقی مثالیں حل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1۔ اگر ایک سیارے پر ایک شے کو 5 میٹر بلندی سے نیچے آنے کے لیے 5 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں تو اس سیارے کا سخلی اسرا کتنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اس میں لکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شے جب ایک اونچائی تک، ایک بلندی تک پہنچتی ہے تو اس کی رفتار کیا ہو جاتی ہے؟ 0 ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جب اس کی رفتار 0 ہو جاتی ہے تب وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس سوال میں کیا دیا گیا ہے؟ بلندی سے 5 میٹر نیچے، لہٰذا اس کی ابتدائی رفتار ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ 0 میٹر پر سیکنڈ۔ یس، تو ابتدائی رفتار U = 0 میٹر پر سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے دیا بلندی کتنی ہے؟ H = 5 میٹر، اور اس کو نیچے آنے کے لیے درکار وقت کتنا لگ رہا ہے؟ 5 سیکنڈ، تو اسے ہم لکھیں گے T = 5 سیکنڈ۔ اور اس نے پوچھا ہے سخلی اسرا کتنا ہے اس سیارے کا، تو یہ ہو جائے گا g = how much۔ اب اس میں فاصلہ یا اونچائی بلندی دی گئی ہے، ابتدائی رفتار دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے اور اسرا معلوم کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نیوٹن کی دوسری مساوات حرکت کے لیے جو ہے استعمال کریں گے۔ S = UT = 1/2 AT کی دوسری۔ یہاں پر A جو ہے اسرا ہے، سخلی اسرا ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر A کے بدلے G لکھیں گے۔ چلیے اب اس میں رکھتے ہیں ان کی قیمتیں۔ S کی جگہ آ جائیں گا 5 مساوی ہے، U کی قیمت کتنی ہے؟ 0، ضرب T کی قیمت 5 ہے، جمع 1/2، G کی قیمت ہم کو معلوم کرنا ہے، اور 5 وقت ہے تو 5 کی قوت 2، تو یہاں پر ہو جائے گا 5 مساوی 1/2 ضرب 5 × 5 = 25، 25 کو اس طرف لکھیں گے اور G کو اس کے بازو لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو معلوم کرنا ہے G کی قیمت، تو G کو ہم مساوی کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لیں گے تو G = ہو جائے گا 5 اور 2 کو ترچھی ضرب کے ذریعے سے 5 ضرب 2 لکھیں گے بٹے 25۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہو جائے گا یہ 5 × 2 = 10، 10/25۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ 5 × 2 = 10، 5 × 5 = 25۔ اب 2/5 کو مزید تقسیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا 5 × 1 = 5، 2 چھوٹا عدد ہے لہٰذا اشاریہ لگا کے وہاں پر کریں گے 5 × 4 = 20، تو ہمارے G کی قیمت آ گئی 0.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اب دوسری مثال حل کریں گے۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ یہاں پر 2 سیارے A اور B دیے ہوئے ہیں۔ سیارے A کا نصف قطر RA جو کہ ہے سیارے B کے نصف قطر کا آدھا، یعنی RA = RB/2۔ ان سیاروں کی سخلی اسرا بھی دی گئی ہے، تو سیارے B کی سخلی اسرا GB مساوی ہے سیارے A کے سخلی اسرا کے نصف، یعنی کہ GA/2، تو اس کو ہم لکھیں گے GB = GA/2۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ سیارے A کی کمیت جو ہے وہ MA ہے، کمیت کو ہم M سے ظاہر کرتے اس لیے MA، اور اس نے پوچھا ہے کہ یہاں پر ہمارے کو معلوم کرنا ہے MB یعنی کہ سیارے B کی کمیت، تو MB = کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سخلی اسرا، کمیت اور نصف قطر سیاروں کے دیے گئے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر ضابطہ استعمال کریں گے g = GM/R²۔ اب یہ سخلی اسرا کا ضابطہ جو ہے وہ دونوں سیاروں کے لیے الگ ہوگا، تو اس کی قیمت لکھتے ہیں ہم GA مساوی ہوگا GMA/R²۔
جی بی کی قیمت رہیں گی ثقلی اسرا سیارے بی کی رہیں گی مساوی جی ایم بی بٹے آر بی کی دوسری۔ اب ہم معلوم کریں گے سیارے بی کی ثقلی اسرا بنسبت کس کے؟ سیارے اے کے۔ تو اس کو ہم لکھیں گے جی بی بٹے جی اے۔ اس میں رکھتے ہیں ان کی قیمتیں، تو جی بی کی قیمت کیا رہیں گی؟ مساوی ہے جی ایم بی بٹے آر بی کی دوسری۔ نیچے ہم کو بٹے میں کیا لکھنا ہے؟ جی اے کی قیمت ثقلی اسرا سیارے اے کی، تو وہ ہو جائیں گی جی ایم اے بٹے آر اے کی دوسری۔ اس میں کیپٹل جی کائناتی مستقل دونوں کا برابر ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا۔ اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ جی بی بٹے جی اے مساوی ایم بی بٹے ایم اے۔ اب یہاں پر آر اے اور آر بی جو ہے یہ کسر الٹ میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ بٹے میں ہے، تقسیم میں ہے، اس کو ہم ضرب میں تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ آر اے بٹے آر بی کی دوسری، کیونکہ نصف قطر کا یہ دوسری لینا ہے، تو دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ ہول سکوائر کر دیے یہاں پر۔ چلیے اب آگے لکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا بن گیا جی بی بٹے جی اے مساوی ایم بی بٹے ایم اے۔ یہاں پر اگر ہم آر اے کی قیمت رکھتے ہیں، آر اے کی قیمت کتنی دی گئی ہے؟ آر بی بٹے 2 بٹے آر بی، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ آر بی اور آر بی کٹ ہو جائیں گا، ہمارے پاس بچتا کیا؟ 1/2 کی دوسری۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ جی بی کی قیمت لکھیں گے جی اے بٹے 2 بٹے جی اے، تو جی اے کٹ جائیں گا، ہمارے پاس بچتا ہے 1/2۔ تو اب ہمارے مساوات کسی ہو جائیں گی 1/2 مساوی ایم بی بٹے ایم اے۔ یہاں پر 1/2 کی دوسری ہے، تو یہ ہو جائیں گا 2 2 4، تو 1/4 لکھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے ایم بی بٹے ایم اے کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لکھیں گے، مساوی ہو جائیں گا 1/2 ضرب 4/1۔ یہاں پر ہم نے کیا کرے؟ 1/4 کو کسر الٹ کر دیے، کیونکہ یہ ضرب میں آ گیا، مساوی کے اس طرف آیا، تو اس لیے یہ 4/1 ہو گیا۔ اب کیا آ گیا؟ ہمارا قیمت کیا گئی؟ ایم بی بٹے ایم اے مساوی 4/2۔ اس کو ہم تقسیم کریں گے، 2 1 2، 2 2 4، تو ایم بی بٹے ایم اے مساوی 2۔ اب ہم کو معلوم کیا کرنا ہے؟ ایم بی کی قیمت، تو یہ ہو جائے گا ایم بی مساوی 2 MA۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ ایک شے کی کمیت اور وزن زمین پر باترتیب 5 کلو گرام اور 49 نیوٹن ہے۔ اگر چاند پر جی کی قیمت زمین کا 1/6 گنا ہو تو اس شے کی چاند پر کمیت اور وزن کتنا ہوگا؟ سب سے پہلے لکھیں گے ہم دیا ہوا۔ شے کی کمیت زمین اور چاند پر ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر لکھیں گے ME، یعنی کہ شے کی کمیت زمین پر مساوی MM شے کی کمیت چاند پر مساوی 5 کلو گرام۔ شے کا وزن WE زمین پر مساوی 49 نیوٹن اور چاند کا ثقلی اسرا GM مساوی 1/6 زمین کے ثقلی اسرا کے برابر ہوتا ہے۔ اور ہم کو معلوم کرنا ہے شے کا وزن چاند پر کتنا ہے۔ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے وزن کا ضابطہ، W مساوی mg۔ ہم کو شے کا وزن چاند پر بنسبت زمین پر کتنا ہے معلوم کرنا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے یہاں پر شے کا وزن چاند پر بٹے شے کا وزن زمین پر مساوی کمیت چاند پر ضرب ثقلی اسرا چاند پر بٹے کمیت زمین پر ضرب ثقلی اسرا زمین پر۔ اب ان کی قیمتیں اس میں رکھیں گے۔ شے کا وزن چاند پر بٹے 49 نیوٹن مساوی 5 کلو گرام، کمیت چاند پر
ضرب 1/6 ثقلی اسرا چاند پر بٹے 5 کلو گرام کمیت زمین پر ضرب ثقلی اسرا زمین پر جی ای. اب اس میں سے 5 × 5 5 × 5 کٹ جائیں گا، جی ای اور جی ای کٹ جائیں گا، بچیں گا کیا 1/6. تو اب ہمارے کو کیا حاصل ہو رہا ہے، WM یعنی کہ وزن چاند پر بٹے 49 نیوٹن جو کہ زمین پر وزن ہے مساوی 1/6. تو یہ ہو جائے گا چاند پر وزن مساوی 49 نیوٹن بائی 6. اس کو ہم مزید تقسیم کریں گے، 6 1 6 6 8 48. یہاں پر بچتا 1 اشاریہ لگائیں گے، 10 بچیں گا تو 6 × 6 بچے 4 4 کو صفر لگائے تو 40 ہو گئے، پھر 6 چھکے 36 بچیں گے 4. تو یہ 4 بچتے رہیں گے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے 8.16 نیوٹن. تو یہ ہو گیا ہمارا چاند پر وزن مساوی 8.167 نیوٹن. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی کے سوالات حل کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے. تھینک یو.